اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ معزز سامعات اور راہ حق کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بہت اہم ٹاپک کو چوز کیا تھا، اس کا سلسلہ وار چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے ایمان کو بوسٹ کرنے والی محفلیں تا حیات ہمیں عطا کرتے رہیں اور اس کے ساتھ ہم جڑ کے رہیں انشاءاللہ، آمین۔ ٹاپک تھا ہمارا ویلتھ اینڈ پاورٹی ان اسلام، امیری اور غریبی اسلام کی نظر میں۔ اس کے بہت سارے ٹاپکس ہم نے چوز کیے تھے اور بہت سارے ٹاپکس پر ہم نے روشنی بھی ڈالی ہے۔ اللہ رب العزت جو بھی ہم نے پڑھا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھتے ہوئے عمل کرنے والوں میں ہم سب کا شمار فرمائے اور ہمارے خاندان گھر والوں کو اور تمام امت مسلمہ کو بھی اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ پچھلے ویڈنسڈے ہم نے ٹاپک کیا تھا مال کا خرچ کرنا۔ مال کے خرچ کرنے کے ریلیٹڈ بہت سی آیتیں اور احادیث پر ہم نے روشنی ڈالی تھی کہ یہ مال خرچ کرنا کن لوگوں کی صفات ہے، کون سے لوگ مال خرچ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش ہے کہ 3 ٹاپکس آج کور ہو جائیں۔ مال خرچ کرنے کی فضیلت اور مال کتنا خرچ کریں اور مال کن لوگوں پر خرچ کریں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان تینوں ٹاپکس کو سمجھیں آج انشاءاللہ۔ مال خرچ کرنے کی فضیلت، پہلے تو یہ بات بتانا چاہوں گی تمہیدی طور پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس بندے کا بھلا چاہتے ہیں، جس کو خیر سے نوازنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اس خوش نصیب لوگوں میں کیا ہم بھی ہیں، اس کا ہم خود محاسبہ کریں گے۔ دین کی سمجھ عطا ہونا بڑی نعمت ہے۔ انسان کو دین کی سمجھ ہو گئی، یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کے ایکشن سے پتہ چلتا ہے، اس کے اعمال سے پتہ چلتا ہے۔ وہ اگر چلتا پھرتا ایمبیسڈر آف اسلام اگر نظر آتا ہے تو سمجھو کہ وہ دین کی سمجھ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر وہ واکنگ ایمبیسڈر نہیں ہے، چلتا پھرتا دین کا نمائندہ نہیں ہے، دین کو ریپرزینٹ کرتا ہوا نہیں ہے وہ شخص، تو پھر اس کو وہ خیر نہیں مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ہی بھلا چاہتے ہیں جو اللہ کے دین سے، دین نہیں کہوں گی بلکہ اللہ کا قانون کہیں گے۔ تو اللہ کے دین سے تو ہم سب کو محبت ہے، لیکن اللہ کے قانون سے ہم محبت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو اللہ کے قانون سے جو محبت رکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ خیر سے نوازتے ہیں۔ اللہ کے قانون سے محبت نہیں رکھنے والا اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نہ سمجھ عطا فرماتے ہیں، نہ ہی وہ اس کے لیے عمل آسانی ہوتی ہے۔ خیر سے ہم نوازے جانا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے محبت کرنا ہے، اللہ کے دین سے محبت کرنا ہے، اللہ کے قانون سے محبت کرنا ہے، اور یہ فکر ہر وقت پہ لائق ہونا ہے کہ ہم اللہ کے قانون کو جانیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ تو اسی فکر کے ساتھ انشاءاللہ آج کا ٹاپک سنیں گے، مال خرچ کرنے کی فضیلت۔ سورہ سبا آیت 39 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور جو تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے دیتا ہے۔ فضیلت نمبر 1، یعنی مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ زیادہ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات ہم سمجھیں، جو بھی ہم مال خرچ کر رہے ہیں اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہم خرچ کر رہے تو فائدہ ہمارا ہی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں پلٹا کے کیوں دے رہے، ریٹرنز کیوں دے رہے؟ اللہ تعالیٰ ریٹرنز اس وجہ سے دے رہے کہ ہم اللہ کی بات مان رہے، اللہ تعالیٰ کو ہم خوش کر رہے۔ تو یہاں پہ بات غور کریں، جب ہم اللہ کو خوش کریں گے،
اور ہماری زندگی اسی پہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کریں. تو جب اللہ تعالیٰ کو مال خرچ کر کے، جیسا کہ اللہ کا حکم ہے، وہ حکم مانتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، تو اس کا ریٹرنز اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، بلکہ کئی زیادہ گنا بڑھا چڑھا کر ہمیں واپس لوٹائیں گے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو تم خرچ کرو گے اس کی جگہ اللہ تعالیٰ اور تمہیں دیتا جائے گا. تو فضیلت نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہے کہ تمہیں زیادہ ملے گا تو تم خرچ کرو. دوسری سورہ بقرہ، بلکہ قرآن جب ہم کھولتے ہیں، قرآن کی جو پہلی سورت ہے قانون پہ بیسس، اس میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر خرچ کرنے کے بارے میں تعلیمات دی ہے، ان کا ریوارڈ بتایا ہے، اور ان کی مثالیں دے کر بار بار ذکر کیا. سورہ بقرہ میں جتنی آیتیں ہیں خرچ کرنے کے بارے میں، اتنا دوسری جگہ انسان جب قرآن کھولتا ہے تو اس کو بہت ساری آیتیں اس کو سامنے ملتی ہیں کہ خرچ کرنے کے ریلیٹڈ، خرچ کرنے پر ابھارا جانا، خرچ کرنے کی فضیلت کے بارے میں، صحابہ کی جستجو، ان کی فکر خرچ کرنے کے ریلیٹڈ. سورہ بقرہ کی آیت 272 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. جو کچھ تم خرچ کرو اپنے مال سے، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے. جیسے ابھی ہم نے سمجھا، اللہ کا اس میں زیرو فائدہ. مال اگر ہم خرچ کریں گے یا ہمیں مال مل رہا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ کو زیرو فائدہ. لیکن اللہ کو ہم کیا دیتے ہوتے؟ خرچ کر کے خوشی دیتے ہوتے، اللہ تعالیٰ کو خوشی دیتے ہوتے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میری بات مان رہا ہے. تو یہ آیت میں وہی بات بتائی ہے، جو کچھ تم خرچ کرو اپنے مال سے، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں ہے. تم تو خرچ ہی نہیں کرتے ہو سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا طلبی کے، اور جتنا تم خرچ کرو گے اپنے مال سے پورا ادا کر دیا جائے گا تمہیں، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو برابر. پیچھے سورہ سبا کے آیت 39 میں ہم نے پڑھا تمہیں زیادہ ملے گا. اس میں بتایا گیا جتنا تم خرچ کرتا جاؤ گے تمہیں اتنا ملتے جائے گا. تو کتنا فائدہ مند سودا ہے. دیکھیں، خرچ کر رہے بھی ہم، حالانکہ اچھا دیکھیں اللہ تعالیٰ کا مال ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، ہم سے چاہ رہا ہے کہ تم خرچ کرو، جو میں نے تمہیں دیا ہے نا وہ تم خرچ کرو. اچھا، اس کی مثال اگر دیکھنا ہے، جیسے بچوں کو جب ہم کوئی چاکلیٹ دیتے ہیں اس کو واپس مانگتے ہیں تو بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں جو واپس دے دیتے ہیں فوراً، لیکن بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو واپس نہیں دیتے، اس کو چھپا لیتے. حالانکہ سامنے والا نے دیا، اسی نے دیا نا، اسی نے دیا، لیکن بچے اس کو واپس نہیں دیتے، اس کو چھپا لیتے. تو بہت کم بچے اس کو واپس دیتے ہیں. یہ مثال اس وجہ سے میں نے بتایا ہے، لوگوں میں یہی چیز پائی جاتی ہے. اللہ دیتا ہے مال، لیکن جب اللہ تعالیٰ واپس اس کو مانگتا ہے، یا حالانکہ وہ چھیننے کے لیے نہیں بلکہ واپس پھر دینے کے لیے، تو ہم میں سے بہت سارے لوگ نہیں دیتے. جو اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کرنے سے بھی ہم اس بچے کی طرح بن جاتے ہیں جو چھپا لیتے ہیں. ویسے ابھی ہم نے سمجھا تمہید میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہی خیر سے نوازتا ہے، اس کو چاہتا ہے اس کو خیر سے نوازتا ہے. تو اللہ کے محبوب بننا ہے، اللہ جس کو چاہے ویسے بندے ہمیں بننا ہے. تو پھر اللہ کی باتیں ماننا پڑے گا، اللہ کے قانون پر عمل کرنا پڑے گا. تو یہاں پہ یہ خرچ کی فضیلت ہمیں حاصل ہونا ہے. تو اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ایک پروٹوکول ہے نا، مطلب ہم کیا ہے، اگر کوئی مالدار ہے، چلو مالدار ہے یا غریب ہے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا ہے وہ کیا ہے، کیوں دے اللہ تعالیٰ اس کو، لیکن دیے نا. آپ کس کھیت کی مولی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چوز کر کے پیسے دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے؟ آپ کو غریب بنا سکتا ہے، دوسروں کو دے سکتا ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہڑپ کے بیٹھے اس کو دینا ہے. تو یہاں پر فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم دو، میں تمہیں ریٹرن فوراً کروں گا. ایک متفق علیہ روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا حسد الا
फिस्नतैन, हसद नहीं करना चाहिए मगर 2 चीज़ों में। इंसान के अंदर हसद नहीं होना बिल्कुल, मतलब जितने भी हम सुन रहे, हम दीनदार हैं, हम अल्लाह वाले हैं, हम कुरान के सुनने समझने वाले हैं, तो अपने दिलों को पाक कर, मौत आती है तो इंसान सलीमुल फितरत जो इंसान है उसके लिए रिवॉर्ड है, तो अपने दिलों को साफ़ करना चाहिए। ख़ासकर यहाँ पर अगर हम देखें तो हसद से अपने आप को साफ़ करना चाहिए। 2 ही चीज़ों में परमिशन है, बल्कि एक और हदीस में मिलाकर 3 चीज़ों में परमिशन है कि इंसान हसद करे सामने वाले शख्स से, लेकिन विथ कंडीशन क्या है? हसद नहीं करना चाहिए मगर 2 चीज़ों में। एक वो जिसको अल्लाह ताला ने माल अता किया हो और उसको राह हक में खर्च करने का जज्बा भी अता फरमाया हो। माल दिया, हर मालदार को देखकर हसद नहीं करना, हर मालदार को देखकर ये नहीं चाहना कि हमें भी माल मिले। कौन से मालदार को देखकर ये चाहना कि हमें भी माल मिले? उस मालदार को जिसको अल्लाह ताला ने तौफीक भी दी है कि वो अल्लाह की राह में खर्च करता हो। माल मिला है और हर वक्त वो अल्लाह की राह में खर्च करता है, तो वैसे लोग अगर दिख गए तो उनसे हम हसद कर सकते, ये चाह सकते कि अगर अल्लाह ताला मुझे भी माल देता तो मैं भी अल्लाह की राह में खर्च करता। एक्चुअली हसद का वर्ड तो कुरान हदीस में हसद ही है, ला हसदा। इसको अगर उर्दू लैंग्वेज में अच्छी अल्फाज में बोलेंगे तो रश्क करना। रश्क आप कर सकते हैं उस मालदार पर जो अल्लाह की राह में आए दिन हर वक्त हर पल खर्च करता है, उससे हसद कर सकते हैं। और दूसरा वो जिसे अल्लाह ताला ने हिकमत दी है, विजडम अता की है, और उसके ज़रिए वो बेहतरीन फ़ैसले करता है और दूसरों को हिकमत की तालीम देता है। तो एक और हदीस में एक और बात बताई गई है, मुतफ़क़ुन अलैह रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी। एक और खसलत के बारे में बताया गया जिसे अल्लाह ताला ने कुरान हकीम अता फरमाया है, जिसे अल्लाह ताला ने कुरान की तालीम दी है और वो दिन रात कुरान की तालीम के मुताबिक अमल करता है और वो उसकी फ़िक्र होती है कि लोगों तक वो दीन पहुंचाए, दीन की तालीम देता जाए। ऐसे शख्स को देखकर भी रश्क किया जा सकता है कि अल्लाह आप अगर मुझे भी दीन की तालीम देंगे, कुरान की तालीम देंगे, मैं भी हासिल करूं दीन का इल्म, मुझे भी इसका फ़हम समझ अता हो, तो मैं भी लोगों को बांटूंगा। तो ये जस्तजू जिसकी होती है वो भी रश्क कर सकता है। एक और हदीस, किसी की नेक औलाद है और वो उसको दीनदार बनाता है, तो अल्लाह का फरमाबरदार बंदा बनाता है, तो हम भी औलाद की ख्वाहिश कर सकते हैं कि अल्लाह अगर आप हमें औलाद देंगे तो हम आपका बंदा बनाएंगे और आपकी राह में अमल करने वाला उसको बनाएंगे। तो ये फ़िक्र होनी चाहिए। तो ये फ़जीलत नंबर 3 हमने समझा था। हसद किया जा सकता है उस मालदार पर जो आए दिन अल्लाह की राह में खर्च करता है। यहाँ पे एक मिसाल देखें, माल खर्च करने वालों की मिसाल उस कुएं की तरह है। कुआं, वेल जो होता है ना, उस वेल की तरह है जिसमें पानी मुसलसल निकालते जा रहे हैं और उसको इस्तेमाल करते जा रहे हैं। जब किसी कुएं से पानी मुसलसल इस्तेमाल में आता है तो पानी साफ रहता है, पानी गंदा नहीं होता है और नीचे से पानी उबलते रहता है। सारे लोग निकालते जाते हैं लेकिन पानी आता जाता है और साफ पानी आता है। ये माल खर्च करने वालों की मिसाल है। लेकिन जो माल खर्च नहीं करता, अपने हद तक उसको रखता है, बांटता नहीं है, उसको फैलाता नहीं है, तो उसी कुएं की मिसाल है जिस कुएं को लोग इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं तो वो कुछ साल बाद क्या होता है, उसमें जड़ निकलने लगते हैं, झाड़ निकलने लगते हैं, पानी गंदा हो जाता है, पानी में ऊपर गंदगी जमनी शुरू हो जाती है और पानी ख़राब हो जाता है, बल्कि इतना कि इस्तेमाल के लायक नहीं होता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे, तुम माल अगर खर्च करते जाओगे तुम्हारा माल साफ़ भी होता जाएगा और पानी उबल जैसे रहा है वैसे माल अल्लाह ताला तुम्हें अता करते जाएंगे। तो वो कुआं बने जिससे लोगों को फ़ायदा मिलता है, लोग उससे इस्तेमाल करते हैं, वैसे मालदार बने जिसको अल्लाह ताला ने
مال دیا ہے، یعنی جتنا بھی جو بھی چیز اس کو دی ہے، یا صرف مال ہی نہیں ہے بلکہ جو بھی صلاحیت ہے، جو بھی کوالٹی ہے، جو بھی ریوارڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کے طور پر ہمیں ملا ہے، صلاحیت ہے، مین پاور ہے، حکمت ہے، علم ہے، اس کو بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ بہرحال مال کا خرچ کرنا تو ایک عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں ہم تو پھر وہ عبادت میں شمار ہوتا چلا جاتا ہے۔ فضیلت نمبر 4، چوتھی فضیلت سورہ بقرہ کی آیت 273 میں بتایا گیا، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال سے یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے کہ تم کیا خرچ کرتے ہو۔ تو یہاں پر نیتوں کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ جو بھی ہم مال خرچ کر رہے ہیں وہاں پر ہمیں انٹینشن یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہمارے نیتوں کو دیکھ رہا ہے، ہمارے ارادوں کو دیکھ رہا ہے، ہم کتنا خرچ کر رہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ جب جاننے والا ہے یہ، اس کے بارے میں فکر مند ہم ہو گئے تو پھر اچھی نیتوں کے ساتھ ہم خرچ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جان رہا ہے اگر یہ چیز نہیں ہوتی، اس کی فکر نہیں ہوتی ہمارے اندر، پھر ہم وہاں پر کنجوس بننے لگتے ہیں، خراب مال اللہ کی راہ میں دینے والے بن جاتے ہیں۔ تو پھر ہر وقت ہمیں فکر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ 5ویں فضیلت آگ سے بچاتا ہے، جو مال خرچ کرتے ہیں وہ لوگ آگ سے بچائے جاتے ہیں۔ متفق علیہ روایت ہے، عدی بن حاتم سے مروی ہے، اتقوا النار ولو بشق التمر، آگ سے بچنے کی کوشش کرو خواہ نصف کھجور ہی کے ذریعے، آدھا کھجور ہی کیوں نہ دو۔ یہاں پہ خرچ کرنا بار بار یہ سمجھے، خرچ کرنا مراد صرف مال یا پیسے والی نہیں، جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ ایک ہی کھجور آپ کے گھر میں ہے، کوئی چیز دوسری نہیں ہے، اس میں بھی آپ خرچ کرنے والے بن سکتے ہیں۔ کیسے؟ آدھا کھجور اللہ کے راہ میں دے کر ہم خرچ کرنے والے بن سکتے ہیں، اور اس کا ریوارڈ کیا ملے گا، اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ جہنم کی آگ میں جانے سے اللہ رب العزت ہمیں بچائیں گے۔ کتنے بڑے بڑے پروفٹس مل رہے ہیں نا، کتنی بڑی بڑی فضیلتیں مل رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے والا بنائے۔ ایک اور حدیث میں ہے، متفق علیہ روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا فیقول الآخر اللہم اعطی ممسکا تلفا۔ جب ہم نے صبح کیا ہے تو یہ فرشتے ہمارے لیے بول اٹھے، انہوں نے کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ ہر روز لوگ جب صبح بیدار ہوتے ہیں، اڑتے ہیں تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے، دعا کرتا ہے بلکہ، اے اللہ راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کو اس کا بدلہ عطا فرما۔ دوسرا کہتا ہے، اللہ اپنا مال روک کر رکھنے والے کا مال تباہ کر دے۔ یہ ہر دن ساری دنیا والوں کے لیے جو زندہ ہے، ابھی جس کی سانسیں چل رہی ہے، ان کے بارے میں یہ فرشتے ہر دن دعا کرتے، ہر دن۔ تو ہر دن خرچ کریں، ہر دن مال خرچ کریں، اور کہاں پر خرچ کریں گے انشاءاللہ آگے اس ٹاپک میں دیکھیں گے۔ تو مال خرچ کریں، بہرحال اس کو روک کے نہ رکھیں، کنجوس نہ بنے، ورنہ دونوں فرشتے 2 دعائیں کر رہے تھے، اپوزٹ میں پیرلل 2 دعائیں چل رہی ہے۔ جو خرچ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے، جو روکے رکھ رہا ہے اس کا مال تباہ کر دے۔ تو جو کنجوس ہے اس کا مال تباہ ہوگا اس فرشتے کی دعا کے مطابق۔ جو دے گا، جو عطا کرتا رہے گا، جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس میں سے دیتا رہے گا تو آتا جائے گا، تو بہت ہی بیسٹ سودا ہے۔ ایک اور فضیلت متفق علیہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انفق یا ابن آدم ینفق علیک، اے اولاد آدم خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ خرچ کرتے رہو، شیئر کرتے رہو، دیتے رہو، تم پر خرچ کیا جاتا رہے گا، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، تم خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ یہ کانفیڈنس نہیں آتا نا ہمارے اندر، یہ چیز نہیں ہوتی۔ جیسے اگر کوئی
دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اتنا مال دے دے، میں اتنا دوں گا میں، پھر واپس اللہ کی راہ میں، اس کے لیے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بار بار وہ مثال لے کے آئیں اپنے ذہن میں کہ بچہ جب اس کو دیتے ہیں تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جب واپس مانگتے ہیں تو واپس دیتے ہیں، لیکن اکثر بچے نہیں دیتے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ یہ مثال آپ کے ذہنوں میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی فطرت پہ ہمیں پیدا کیا ہے، اسی فطرت میرے میں بھی ہے، آپ میں بھی یہ چیز ہے۔ یعنی جب واپس جس سے لیتے ہیں اگر وہ واپس پوچھے تو ہم نہیں دیں گے، میجورٹی آف دا پیپل نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن امتحان اسی میں ہے۔ امتحان جنت کو مشکلات سے گھیرا رکھا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، تو مشکل کیا ہے؟ جب مل رہی وہ چیز واپس دینے میں ہمیں بہت مشکل پیش آتی ہے، لیکن جب آپ دو گے تو وہ پھر وہاں پر کامیاب ہو گئے۔ جو چھپا لیا اس نے دیا نہیں تو پھر وہ ناکام ہوا ہے، اور یہ فرشتے کی دعا کا مستحق بن جاتا ہے۔ جو روکے رکھے اللہ اس کا مال تباہ کر دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دینے والا بنائے۔ ایک اور ہے متفقن علیہ روایت، پوچھا گیا ای الاسلام خیر، اسلام میں کون سی چیز سب سے افضل ہے؟ فرمایا تم لوگوں کو کھانا کھلانا اور ہر شخص کو سلام کہنا، خواہ تم اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ یہ بھی خرچ کرنا ہے، یعنی لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ بھی خرچ کرنا ہے، اور ہر ایک کو سلام عام کرنا یہ بھی خرچ کرنا ہے، چاہے وہ جاننے والا ہو چاہے نہ جاننے والا ہو، ہر ایک کو سلام کرے۔ خاص کر انڈیا پاکستان میں یہ دیکھا گیا کہ بڑے سلام نہیں کرتے، بچوں کو بڑے سلام کرنے کا رواج مطلب یہ ہے ہی نہیں، بڑے کریں گے ہی نہیں، بچے ہی کرنا۔ اس سے تربیت کیسے ہوگی؟ اگر آپ انڈیا پاکستان چھوڑ کر دوسرے ملک میں دیکھیں گے، عرب ممالک میں دیکھیں گے، بڑا بوڑھا بھی سلام آگے سے کرتا ہوا نظر آتا ہے، بڑا بوڑھا نظر آتا ہے بچوں کو سلام کرتے ہوئے۔ یہاں کی تربیت اور وہاں کی تربیت، ہم بڑے ہیں ہم نہیں کریں گے سلام، چھوٹے ہی کرنا ہے۔ یہ بھی بانٹنا ہے، یہ بھی خرچ کرنا ہے کہ آپ سلام عام کرے، چاہے پہچان کا ہو چاہے پہچان کا نہ۔ سورہ لیل کی آیت دیکھیں گے، آیت 5 سے 7 تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، پھر جس نے اپنا مال دیا اور ڈرتا رہا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ جس نے دیا، وَاتَّقَىٰ اور ڈرتا رہا، تقوی اختیار کر کے رہا، یعنی دے بھی رہا، اللہ تعالیٰ کا حکم مانتا بھی رہا، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا بھی رہا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ اور اچھی بات بھلی بات کی اس نے تصدیق کی، اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا اس کو مانتا گیا، کیونکہ قرآن اور حدیث میں جو بھی بات ہوتی ہے وہ بھلی بات ہی ہوتی ہے، اچھی بات ہی ہوتی ہے، تو اس نے اچھی بات کی تصدیق بھی کی تو ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، اس کے لیے آسان راہ۔ تو تمہید میں ہم نے کیا سمجھا تھا؟ اللہ تعالیٰ خیر جسے چاہتا ہے اسے ہی دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسے چاہتا ہے؟ اسے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اسے جو اللہ تعالیٰ کے قانون سے محبت ہے، اسے جو اللہ تعالیٰ کی احکام کی فکر ہے، اللہ تعالیٰ جو عمل کرنے کو کہتا ہے اس پر عمل کرنے کی جس کو فکر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے، لا بنایا ہے، اس لا سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں تو اس کو سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں پہ سورہ لیل کی ان آیتوں میں کیا بتایا گیا؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ دیتا ہے، کون دیتا ہے؟ تو ڈرنے والا ہوتا ہے، اور ڈرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو بھلی باتوں کی پیروی کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کو مانتا چلا جاتا ہے، اس کو سمجھ ہوتی ہے کہ یہ بھلی بات ہے، یہ میرے لیے اچھی بات ہے، اس پر مجھے عمل کرنا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ معاشرہ کیا کہہ رہا ہے، لوگ کیا کہہ رہا ہے، ماحول کیا ہے، یہ کیا ہے، ادھر کیا ہے، میں کہاں ہوں، یہ نہیں دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے نہیں ہے، اور اللہ کا حکم اس زمین پہ عمل کرنا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور مجھے ماننا ہے، چاہے میں جہاں پر بھی ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، آسان راستہ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے نکالتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ان راستوں سے سیدھے چلتے ہوئے جنت کی راہ میں نکل جاتا ہے اور جنت تک پہنچتا ہے، جنت میں جانے کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ فضیلت ہے
مال کے خرچ کرنے والوں کی جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 17 سے 21 میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض فضیلتیں بتائی ہیں مال کے خرچ کرنے والوں کی۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور دور رکھا جائے گا اس سے وہ نہایت پرہیزگار جو دیتا ہے اپنا مال اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے۔ فائدہ بھی ہے، فضیلت بھی ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ اگر اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، اپنا اندرون صاف کرنا ہے تو مال خرچ کرے۔ جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ روحانیت کو تر و تازہ کرتا ہے۔ زیادہ اگر روحانیت کو اسٹرانگ کرنا ہے تو مال کو خرچ کرنا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کو خرچ کرنے سے ہماری روحانیت مضبوط ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ وہی بات بتائی گئی، اس سے وہ نہایت پرہیزگار جو دیتا ہے اپنا مال اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو۔ احسان نہیں جتاتا، دے کر احسان نہیں جتاتا، بجز اس کے کہ وہ اپنے برتر پروردگار کی خوشنودی کا طلبگار ہے۔ وہ دیتا ہے صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے دیا ہے، حالانکہ میں اس لائق نہیں تھا کہ آپ مجھے دیں، مجھے چوز کرے پیسے دینے کے لیے، لیکن آپ نے مجھے چوز کیا ہے۔ اب ان لوگوں کا بھی احسان مند ہوتا ہے جن پر خرچ کرنے کی اسے توفیق ملی ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے، مال ہوتا ہے لیکن خرچ کرنے کے لیے لوگ نہیں ہوتے، کس پر خرچ کیا جائے ویسی سہولتیں اس کو نہیں ہوتی، لیکن ہمیں سہولت بھی ملی ہے کہ ہم خرچ کرنے کے لیے لوگ ہمارے سامنے موجود ہے۔ لوگوں کا بھی احسان مند ہوتا ہے، اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، لوگوں کا احسان مند رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے ضرور خوش ہوگا۔ تو اپنی نیتوں کو ٹٹولے، کہاں پر ہم کس وجہ سے ہم خرچ کرتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے، لوگ ہمارے احسان مند رہیں، لوگ ہماری واہ واہی کرے، لوگ ہماری فلیٹرنگ کرے، یا لوگوں میں ہمارا ایک ڈھوس بنا رہے، یا پھر لوگ ہمارے آگے پیچھے منڈلاتے رہیں، یہ ساری نیتیں ہیں تو پھر وہ خرچ کرنا اللہ کے راہ میں نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، اس کا بدلہ نہیں ملنے والا، اس کا بدلہ انٹو 0 ہوگا اور اس کا =0 ملے گا۔ تو یہ ساری نیتیں، یعنی نیت درست ہو، اللہ کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے خرچ کرنے کی نیتیں بنائیں۔ مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات اور دن کا خرچ کرنا اس میں کمی نہیں کرتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے جب سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا کس قدر وہ خرچ کیا جا رہا ہے، خرچ کرتا جا رہا ہے، لیکن اس میں کمی نہیں ہوتی جو اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہاں حدیث قدسی مطلب اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے، تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، یعنی تم خرچ کرو، تمہیں کمی نہیں ہوگی، بالکل کمی نہیں ہوگی، تم خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا جائے گا۔ سورہ بقرہ آیت 261 میں مثال دے کر اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے ایک دانہ کہ اگائے اس میں 7 بالی، یعنی ایک دانہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو وہ دانہ جب اس سے پودا اگتا ہے پھر اس میں 7 بالی نکلتے ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، ہر بالی میں 7 نکلا ہے، 7 میں 100۔ اللہ جس کے واسطے چاہے بڑھاتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، یعنی اگر ہم نے 1 ریال خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ملٹیپلائی 7 کریں گے، اور 7 ملٹیپلائی 100 کریں گے تو کتنا ہو گیا؟ 700۔ 1 ریال کا اللہ تعالیٰ 700 ریال کے جتنا بدلہ عطا کریں گے، اتنا واپس کریں گے، اتنا ریوارڈ ملے گا۔
تو ایک دے رہے تو 700. کتنا زبردست بزنس ہے. اگر کہیں پر بھی ایسا سیل لگا ہوا ہو, کہیں پر بھی ایسا بزنس اگر اعلان کرے لوگ, تو ہم تو اس کو پیچھے پڑ جاتے, ہم تو چھوڑتے بھی نہیں. کسی بھی حال ہم چاہتے کہ وہ بزنس ہم کریں جس میں 1 پیسہ لگایا جا رہا ہو اور 700 ریٹرنز آ رہے ہو. تو اللہ تو یہاں پہ کہتا ہے قرآن میں, اللہ تو یہاں پہ مطلب وعدہ دیتا ہے تم خرچ کرو, اللہ تعالیٰ نے کہا چڑھا کر دوں گا. اللہ بڑی وسعت والا ہے. اللہ تعالیٰ ایک 700 تو ایک منیمم مطلب انسان کے دماغ کو ایک بنانے کے لیے, لیکن اگر ہماری نیت اور زیادہ ہو, صرف اور صرف خالص اخلاص ہمارے اندر پھوٹ پھوٹ کے بھرا ہوا ہو, تو اس کو اللہ تعالیٰ ملٹیپلائی 7000 بھی کر سکتے ہیں, 7 لاکھ 7 کروڑ ملین ٹریلین بھی کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہے, نیتیں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ. نیت, آپ کتنا خرچ کرتے ہو, کس نیت کے ساتھ خرچ کرتے ہو, یہ اللہ کو بہت میٹر کرتا ہے. اللہ کو میٹر کرنے والی چیز ہی یہ ہے کہ تمہاری نیت کیسی ہے. تمہاری نیت لوگوں کو دکھانا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے نو, میرے پاس تو آؤ ہی مت بدلہ لینے کے لیے. 700 کیا بلکہ 1 کا 1 بھی میں نہیں دوں گا, 0 کر دوں گا. لیکن تمہاری نیت مجھے راضی کرنے کے لیے, جیسے پیچھے آیتوں میں ہم نے پڑھا اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے, تو 700 7000 7 لاکھ 7 کروڑ بلین ٹریلین میں اجر دوں گا. لیکن تم خرچ کرو میرے لیے. تو یہ چیزیں اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ ہم خرچ کر رہے تو پھر لوگ ہمارے واہواہی کریں, لوگ ہمارے آگے پیچھے منڈلائیں. یہ چیزیں ختم کر دیں, ٹھیک ہے. یہ نیتوں کو صاف کرے, دل کو صاف کرے. اور پیچھے ہم نے سورہ لیل میں کیا بتایا, دل کو صاف کرنے کے لیے لوگ خرچ کرتے ہیں, ایسے لوگوں کی قدر ہوگی. ہم مال خرچ کر کے اور دلوں کو مت بگاڑ, اور دلوں میں کیچڑ مت ڈالے, اور دلوں کو گندگی نہ ڈالیں. احسان کا جذبہ رکھ کر دلوں کو میلا نہ کریں, اللہ کے لیے خرچ کریں. ویسے ہمیں دنیا میں اگر ہم خرچ کریں گے تو ہم چاہتے کہ فوراً بدلہ ملے نا. اللہ تعالیٰ جو اس کا بدلہ دیتا ہے فوراً نظر نہیں آتا, ہمیں نظر نہیں آتا, فوراً ہی ملتا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا. انویزیبل جو فائدہ ہوتا ہے نا, حکمت جس کے پاس ہے اس کو وہ نظر آتا ہے, فائدہ نظر آتا ہے. تو حکمت کی نظر ہونا بھی بہت ضروری ہے. تو بات کیا بتائی جا رہی تھی, دنیا میں جو بھی ہم تجارت کرتے ہیں, جو بھی بزنس کرتے ہیں, اس کا فائدہ نظر آتا ہے, لیکن آخرت کا فائدہ انویزیبل ہوتا ہے, وہ دکھائی نہیں دیتا, لیکن وہ بیسٹ فائدہ ہے, دائمی فائدہ ہے, ہمیشہ کے لیے پروفٹ ہونے والا ہے. دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملے گا اور آخرت میں بھی. بہت سارے صحابہ نے بہت ساری اپنی مثالیں قائم کی ہے اللہ کے راہ میں خرچ کر کے. ایسا نہیں ہے کہ دین میں آپ انٹر ہو گئے تو پھر آپ غریب بن جاؤ گے, فقیر بن جاؤ گے. بہت زیادہ امیر صحابہ کی بھی مثالیں ہمیں ملتی ہے سیرت میں, انہوں نے کیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا اور ان فضیلتوں کے حقدار بنے. تو ہمیں بھی صحابہ جیسا عمل کر کے دکھانا ہے, تو پھر ان فضیلتوں کا حقدار ہم بھی بنیں گے. جیسے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا ہے, ان کے سامنے لن تنالوا البر حتی تنفقوا, اور جو آیت ہے انہیں تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنا محبوب مال اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے مانگا ہے, مال مانگا ہے, اپنا محبوب مال, تمہارا پسندیدہ مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے. تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی, کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہمارا محبوب مال مانگا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں. تو انہوں نے ان کا ایک باغ تھا, بس ان کی ساری جمع پونجی وہی باغ. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور وہاں پر لے کے گئے. باغ میں اندر بھی نہیں گئے, باغ کے باہر ٹھہرے ہوئے تھے, اور انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں کو آواز دے کے کہا کہ میں نے یہ باغ اللہ تعالیٰ کے راہ میں نے خرچ کر دیا ہے, تم لوگ باہر نکل جاؤ ابھی. تو بیوی ماشاءاللہ دیکھے, یعنی دینداری
کیا ہوتی. اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہم کہتے کیا ہے ہماری یہی تو جمع پونجی، ہم کدھر چلے جائیں گے، ہم کہاں جائیں گے، روڈ پہ آ جائیں گے، سڑک پہ آ جائیں گے. تو ایسی باتیں میں اور آپ کرتے ہیں. لیکن صحابہ اور صحابیات کا ایمان ٹٹولے ذرا. انہوں نے کہا کہ بہت بیسٹ بزنس آپ نے کیا، بہت نفع کا سودا آپ نے کیا ہے. وہ صحابیہ کہتی ہوئی اس باغ سے اپنا سامان لے کر باہر نکل گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ باغ جب تم اگر اللہ کے راہ میں دیتے ہو تو اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرو. جب تم رشتہ داروں میں خرچ کرو گے تو تمہیں دگنا اجر ملے گا. انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی کزنس کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ یہ باغ میں تم کو دے دیتا ہوں، میں اللہ کے راہ میں اس کو دے دیا ہوں. یہ صحابہ کا ایمان تھا، انہوں نے عمل کر کے دکھایا. جیسے ہم کہتے ہوتے نا وہ صحابہ تھے اس وجہ سے کیے، وہ تھے اس وجہ سے کیے، وہ نبی تھے اس وجہ سے کیے. وہ نبی کیوں تھے، صحابہ کیوں تھے؟ کیونکہ انہوں نے جو حکم آتا تھا اس کو فوراً پریکٹیکل نمونہ دکھاتے، اس وجہ سے ان کے درجے بلند ہوئے. ہم سوچتے ہیں، ہم پریکٹیکل نمونہ دکھانے کے پہلے 1000 باتیں ہم سوچنے لگتے ہیں، 1000 چیزیں ہمارے دماغ میں گھومنے لگتی ہے. اس وجہ سے ہم وہ ایمان تک نہیں پہنچ. تو اللہ رب العزت ہمیں صحابہ جیسا ایمان عطا فرمائے. جب ہم اٹھیں گے، جب قدم آگے رکھیں گے، ڈگ آگے ڈالیں گے، پھر وہ ہمارا ایمان تازہ ہوگا. ہم صرف دعائیں کرنے سے ایمان نہیں بڑھے گا. صحابہ جیسا ایمان عطا فرما اس سے ایمان نہیں بڑھے گا. صحابہ جیسے انہوں نے دیا، سیکریفائس کیا، مثالیں دے دے کر بتائی، قدم اٹھایا انہوں نے. ہمیں قدم اٹھانا پڑے گا، پھر ہم صحابہ جیسا ایمان حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، ہمارے پاس کیا ہے؟ صحابہ نے اپنے نفس کو اپنے مٹھی میں رکھا، شیطان کو انہوں نے اپنی مٹھی میں رکھا تھا. لیکن ہم نفس ہمارے اوپر سوار ہے، اس کے اوپر شیطان سوار ہے، تو ہم دبے ہوئے نیچے ہے. ٹھیک ہے، یہ ذرا تصور کریں نا، ہم نیچے ہیں، ہمارے اوپر ہمارا نفس ہے، اس کے اوپر شیطان ہے، اور شیطان ہمارے نفس کو کنٹرول کر رہا ہے، نفس ہمیں کنٹرول کر رہا ہے. لیکن صحابہ کا ایسا نہیں تھا. نیچے شیطان تھا، اس کے اوپر نفس تھا، اس کے اوپر صحابہ ہوتے تھے. تو وہ جب نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھتے تھے تو وہ شیطان نفس کو کچھ نہیں کر سکتا. تو یہاں پر ہم جو خرچ کرتے ہیں وہاں پہ ہم وہ فضیلتیں تو سنیں، یہ ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں جو ہم پہلی دفعہ سن رہے. کئی دفعہ ہم نے ان فضیلتوں کو سنا ہے، لیکن ہمارے پریکٹیکل نمونہ ہم نہیں ہوتے. کیوں؟ اس کا ذکر ہے سورہ بقرہ آیت 268 میں. الشیطان یعدکم الفقر، بدتمیز کا کہ وہ ڈراتا ہے اور ہم بے وقوف اس کے ڈرانے میں ڈر جاتے. اللہ تعالیٰ اتنی فضیلتوں والی آیتیں وعدے دے رہے، میں تمہیں دوں گا واپس، کئی گنا بڑا چڑھا کر دوں گا. لیکن اللہ کے بات میں اتنا یقین ہمیں نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان ہمارا بہت کمزور ہے. ایمان کو ہم نے اسٹرانگ کر ہی نہیں رہے، ایمان کو ہم مضبوط کرنے کی فکر ہی نہیں ہے ہمارے اندر. اس وجہ سے ایمان اسٹرانگ نہیں ہو رہا. جب ایمان اسٹرانگ نہیں ہے تو شیطان تو اپنا کام کر کے دکھائے گا. شیطان ڈرا رہا ہے. یعدکم الفقر یعنی فقیری تنگ دستی کا وعدہ. دیکھو نہیں، تم خرچ کرو گے تو تم فقیر ہو جاؤ گے، تمہارے پاس سے مال ختم ہو جائے گا. وہ ڈراتا ہے اور ہم ڈر جاتے ہیں، اور جب ڈر جاتے ہیں تو پھر ہم اپنا مال روک کے رکھتے ہیں. جب روک کے رکھتے ہیں تو کنجوس بن جاتے ہیں، اور بہت دل میں کئی ساری میل کچیل جمع ہو جاتی ہے. کنجوسی کی میل کچیل، حسد کی میل کچیل، بخل کی میل کچیل، جتنا بھی ہو دوسروں کا مال دیکھ کے حسد آنے لگتی ہے، اور کاش وہ بھی ہمارے پاس آ جائے، اس کے پاس کیوں ہے. یہ ساری بہت ساری میل کچیل ہمارے دلوں میں جم جاتی ہے. تو شیطان کی منڈی مروڑ کے رکھے اور اپنے نفس کو ٹٹول کے رکھے، نفس کو پنشمنٹ دیتے رہے. ہر دن نفس کو پنشمنٹ دیا کریں. ہر دن نفس کو نا ایک سمجھے، ہر دن کچھ نہ کچھ خواہشات تو ہوتی ہے نا ہمارے دل میں، تو وہ خواہشات میں 80% خواہشات کو کچل دے، پھر نفس کنٹرول میں آتا ہے. 80% خواہشات کو، جیسے لوگ سگریٹ پی کے اس کو ایسے ایڑی سے لگیڑ دیتے ہیں نا، یا چپل سے لگیڑتے ہیں، ویسے اپنے نفس کو نہ کچل دے. نفس کی 80% خواہشات کو کچل دے، 20% خواہشات کو جو اللہ کے مطابق ہے اس کو مانے، پھر نفس ہمارے مٹھی میں رہے گا. اور یہ کچلا کچلی کا سسٹم
گھروں میں پیدا کرے، اسی کے ساتھ بچوں کی بھی تربیت کرے. بچے خواہش کرتے ہیں نا بہت ساری چیزوں کی، ان میں 90% بچوں کی خواہشات نہ سنیں، 10% سنیں، تو ان کے اندر یہ جذبہ آئے گا، یہ تربیت ہوگی کہ نہیں ہر چیز پوری نہیں ہوتی، ہر چیز پوری ہونے کی جگہ دنیا ہے ہی نہیں، ہر چیز پوری ہونے کی جگہ آخرت ہے. یہ اس کے ساتھ بچوں کی بھی تربیت کریں، خود اپنی بھی تربیت کریں، تاکہ پھر ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو. بخاری کی روایت ہے 7 لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن، ان میں ایک غنی بھی ہوگا، سخی بھی ہوگا، یعنی غنی جو مالدار ہے، جو خرچ کرنے والا ہے، مالدار خرچ کرنے والا مالدار قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، عرش کے سائے میں اس کو رکھا جائے گا. جو سیدھے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے خرچ کیا ہے، اتنا چھپ کر خرچ کرتا ہے. ایسے لوگوں کا بدلہ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ سائے کو ترس جائیں گے نا، دھوپ اتنا نیچے اور انسان پریشان، اتنا پریشان ہوگا قیامت کے دن سے، کہے گا اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے لیکن اس دن کے عذاب سے بچا، اتنا فرسٹریٹ ہو جائیں گے. اس دن ایسے مالداروں کو، ایسے سخی لوگوں کو سائے میں جگہ عطا ہوگا جو اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. تو یہاں پہ دیکھیں، یعنی جو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے باغ کو انہوں نے اللہ کی راہ میں دے دیا، یہ ہائیسٹ پیک لیول ہے، ہائیسٹ لیول ہے نیکی کو پہنچنے، ہائیسٹ لیول ہے. ٹھیک ہے، جب تک ہم اپنی محبوب چیز خرچ نہیں کریں گے وہ ہائیسٹ لیول آف دا نیکی کو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. اپنا لیول جانچے نا کہاں پر ہے، ہماری نیکی کا لیول کہاں پر ہے. تو وہ تو بہت میٹر نیچے آتا ہی نظر آئے گا. جانچے نا، تھوڑا محاسبہ کرتے جائیں ہمارے یہ نیکی کا لیول کہاں پر ہے. میٹر ڈرن نیچے آ جائے، صحابہ کا اوپر چڑھتا تھا. تو یہ میٹر کو چڑھائیں، اس لیول کو چڑھائیں اور یہ جذبہ پیدا کرے خرچ کرنے کا. سورہ بقرہ آیت 274 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو لوگ شب اور روز کھلے چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں ہے. مصیبتوں میں گھرے ہوئے، پریشانی ہے، تکلیف میں ہے، مال خرچ، اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے، اس چیز سے باہر نکالیں گے، اس مصیبت سے، رنج و غم سے باہر نکالیں گے اگر ہم خرچ کرنے والا ہمارا ہاتھ ہوگا. ویسے چابیوں کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا نا، جتنا ہم دیتے جائیں گے اتنا اللہ تعالیٰ ملٹیپلائی ہمیں دیتا جائے گا. تو یہ چند فضیلتیں تھیں، ویسے تو بہت ساری فضیلتیں ہیں لیکن یہ چند فضیلتیں ہیں. اور یہ 2 واقعات آخری میں فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی جس کا ہم نے بار بار سنا بھی ہے. بخاری میں ہے دونوں واقعات. ایک شخص جاتے ہوئے کسی بادل سے اس نے آواز سنی، کسی کا نام لیا گیا اور کہا کہ اس نام والے شخص کے باغ میں جا کے برس. تو بادل چلتا گیا. اس شخص نے اس بادل میں سے آواز سنی تو اس بادل کو فالو کرتے ہوئے گیا. آگے جا کر دیکھتا ہے بادل برستا ہے، وہاں سے وہ پانی نکلتا ہے، پھر وہ جھرنا فلو ہوتے اس شخص کے باغ تک پہنچتا ہے. تو وہ آدمی بھی فالو کرتے ہوئے یہاں تک آتا ہے. اس پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتاتا ہے جو بادل سے آواز آتی ہے. پھر وہ پوچھتا ہے تمہارا کام کیا ہے، تم کیا کرتے ہو جس کی وجہ سے میں نے یہ ریوارڈ سنا ہے. تو اس نے 3 حصوں میں اپنا مال ڈیوائڈ کیا. ایک حصہ وہ اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے، ایک گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، ایک حصہ پھر باغ میں ہی لگا دیتا ہے. اس کا ریوارڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس نعمت سے، اس فضیلت سے کہ بادل کو حکم دیا کہ جا کے برسو، اس کے لیے سہولت آسانیاں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے کہ اور تم پکاؤ اور خرچ کرو، میں اور دوں گا تم اور خرچ کرو. تو تم خرچ کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ اور دیتے چلا جاتا ہے.
ایک واقعہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا ان چابیوں میں، ایک کوڑی، گنجے اور نابینا کا واقعہ۔ جو کوڑی تھا اس کے پاس فرشتے آئے، گنجے کے پاس فرشتہ آئے، نابینا کے پاس فرشتہ آئے۔ انہوں نے پوچھا تمہاری بہت بہترین خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا میرا کوڑ پن دور ہو جائے، اس نے کہا میرا گنجا پن دور ہو جائے، اس نے کہا میرا نابینا پن دور ہو جائے۔ تو ان کی پسندیدہ مال بھی اس نے عطا کر دیا تھا۔ یہ تمہارا فیوریٹ مال، کسی کا بکری تھا، کسی کا گائے تھا، کسی کا اونٹ تھا، بہرحال اس کو مال دے دیا۔ اس میں برکت کی بھی دعا کر کے فرشتہ چلا گیا۔ پھر کچھ ٹائم بعد واپس آیا، کوڑی اور گنجے نے اس کو جب اس نے مانگا تو دینے سے انکار کر دیا، گھمنڈ میں آ گئے۔ اس نے کہا کہ ہم کبھی ایسے کوڑی تھے ہی نہیں، ہم گنجے تھے ہی نہیں، وہ تو ہماری محنت سے ملا ہے یہ مال۔ تو اس فرشتے نے بد دعا دی کہ تم جیسے پہلے تھے ویسے ہو جاؤ۔ تو وہ لوگ پہلے جیسے تھے ویسے ہو گئے۔ اور نابینا جو تھا اس سے جب مانگا گیا تو اس نے کہا کہ یہ سارا مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے، تم لے لو جتنا چاہے۔ تو اس نے پھر اور دعا دے دی۔ تو یعنی جتنا ہم دیتے جائیں گے اس میں فرشتے برکت کی دعائیں دیتے جاتے ہیں۔